इतनी जल्दी कैसे भूल गया? ट्रम्प बार बार बगराम एयरबेस को क्यों याद करते रहते हैं? क्या बगराम एयरबेस का कंट्रोल अब चाइना के पास है? बगराम एयरबेस आखिर इस कदर अहम क्यों है? बगराम एयरबेस पर आजकल हो क्या रहा है, ये सब कुछ देखिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं सना नकवी, आप देख रहे हैं व्लॉग सेंट्रल। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने मुल्क और अपनी आवाम के मुतालिक इस कदर फिक्रमंद नहीं रहते जितनी तशवीश उनके दिल में दुनिया के दीगर ममालिक के लिए होती है। अब एक लंबे अरसे से वो बगराम 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 पुकारा करते हैं। हालांकि बगराम अंग्रेजी का लफ्ज नहीं है और ना ही इसका अमेरिका के जोग्राफिये से किसी किस्म का कोई ताल्लुक है। बगराम तो पाकिस्तान के बिरादर हमसाए इस्लामी मुल्क अफगानिस्तान का एक छोटा सा शहर है जिसमें महज चंद 100 खानदान ही रहते हैं। शहर अफगानिस्तान के 34 सूबों में से एक सूबे परवान में वाक़ है। परवान बजाते खुद अफगानिस्तान का एक कदरे छोटा सूबा है जिसकी कुल आबादी 7.5 लाख पर मुश्तमिल है। परवान का सदर मुकाम इमाम अबू हुनैफा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन इस सूबे की स्ट्रेटेजिक अहमियत बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये सूबा अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के साथ मुल्हिक है और इसी सूबे के ज़िला बगराम में एक ऐसी एयरबेस मौजूद है जिसका शुमार दुनिया के सबसे बड़ी और सबसे मजबूत एयरबेसेस में होता है। और इसी एयरबेस से जुड़ी यादें हैं जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अक्सर परेशान कर देती हैं। डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान से अमेरिकन अफवाज के शर्मनाक इनखला के बाद से मुतअद्दिद मरतबा ये कह चुके कि अमेरिका को अफगानिस्तान में बगराम फौजी अड्डा नहीं छोड़ना चाहिए था। तकरीबन बार बार जब उन्होंने काबुल के शुमाल में वाक़े सूबा परवान में बगराम के फौजी अड्डे का जिक्र किया तो उसके फौरन बाद ही चीन का जिक्र भी किया और दावा किया कि चाइना ने बगराम पर कब्जा कर लिया। आखिरी मरतबा 7 जुलाई को ट्रंप ने अपनी काबीना के इजलास में कहा कि अगर मैं होता ना तो बगराम का बड़ा फौजी अड्डा अपने पास रखता, जो कि अब चाइना के कंट्रोल में है। बगराम अड्डे की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि गुज़श्ता 2 दहाइयों में 3 अमरीकी सदर ने इस अड्डे का दौरा किया, जिनमें जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप शामिल हैं। जो बाइडन ने सन 2011 में बगराम एयरबेस का दौरा किया था, लेकिन उस वक्त वो अमेरिका के नायब सदर थे। ट्रंप बारहा ये भी दावा कर चुके हैं कि बगराम अफगानिस्तान में उस मकाम से महज 1 घंटे के फासले पर है जहां चाइना जौहरी हथियार बना रहा है। वो ये बात भी कई बार कह चुके कि बगराम की अहमियत अफगानिस्तान की वजह से नहीं बल्कि चाइना के तनाजुर में है। ट्रंप कहते हैं कि अफगानिस्तान को भूल जाओ, लेकिन ये याद रखो कि बगराम एयरबेस उस मकाम से महज 1 घंटे के फासले पर वाक़ है जहां चाइना जौहरी हथियार तैयार कर रहा है। लेकिन बगराम फौजी अड्डे से चाइना के करीब तरीन जौहरी तजुर्बागार 2000 किलोमीटर के फासले पर लोपनोर नामी इलाके में है। महसूस होता है कि जब अमेरिकन सदर 1 घंटे की मुसाफत की बात करते हैं तो उसका मतलब किसी भी ज़मीनी रास्ते की मुसाफत नहीं बल्कि ब्लैक बर्ड जैसे जदीद फौजी जेट तैयारों के जरिए होता है, यानी कि ये रास्ता 1 घंटे में मुकम्मल किया जा सकता है। तालिबान हुकूमत ने हमेशा ऐसे अमरीकी दावों की तरदीद की है। दरअसल बगराम दुनिया के सबसे ताकतवर रनवेज में से एक है जो कि कंक्रीट और स्टील से बना हुआ है। ये एयरबेस सैकड़ों किलोमीटर तवील मजबूत 4 दीवारी से घिरा है। इसके इर्द गिर्द का इलाका भी मुकम्मल तौर पर महफूज बनाया गया है ताकि कोई भी गैर मतलूबा शख्स या अंसर इसमें दाखिल ना हो सके। ये जंगी हवाई अड्डा सन 1950 में सोवियत रूस ने अपने अफगान इत्तेहादियों की इजाज़त से तामीर किया और अफगानिस्तान में सोवियत रूस की तारीखी शिकस्त के बाद यह अड्डा अफगानिस्तान मुजाहिदीन के ज़ेरे इस्तेमाल रहा। फिर 9/11 के बाद जब अमेरिकन अफगानिस्तान पर चढ़ दौड़े तो यही एयरबेस उनकी जंगी कार्रवाइयों का मरकजी मकाम बन गई। तकरीबन 2 दहाइयों तक ये अड्डा अलकायदा और तालिबान के खिलाफ लड़ाई का मरकज रहा है। ये 77 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, जबकि इसमें मौजूद बैरक्स और रिहाइश गाहें एक वक्त में करीबन 10,000 से ज़ायद फौजियों को पनाह दे सकती हैं, जबकि 5,000 अफराद को कैद करने का बंदोबस्त भी यहाँ मौजूद है। बगराम के 2 रनवेज में से एक 2.5 किलोमीटर से ज़्यादा तवील है। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक इसी अड्डे में सबसे ज़्यादा मजबूत और सबसे बड़ा कंक्रीट रनवे है और इस रनवे की मोटाई तकरीबन 2 मीटर बताई जाती है। बिलाखिर जब अमेरिकन अफवाज भी शिकस्त खाकर अपने जख्मों को चाटती हुई यहाँ से भागी तो अफगान तालिबान ने इस एयरबेस का कंट्रोल संभाल लिया। अब अमेरिका का ये कहना है कि अफगान तालिबान बगराम एयरबेस को चाइना के हवाले कर चुके और इस हवालगी को वो कब्जे का उन्वान देते हैं।
حالانکہ اس میں قبضے والی تو کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ طالبان افغانستان کے حکمران ہیں اور وہ آزادانہ طور پر اپنے ملک کے لیے تمام فیصلے کر سکتے ہیں، اس کا انہیں حق حاصل ہے۔ چائنا افغانستان کے ساتھ باقاعدہ سفارتی تعلقات بھی قائم کر چکا ہے اور دونوں ہی ممالک کے درمیان کوئی تجارتی معاہدہ بھی ہو چکا ہے، لیکن امریکہ تو یوں سمجھیے پوری دنیا کو اپنی ملکیت تصور کرتا ہے اور افغانستان کے حوالے سے چائنا کے ساتھ امریکی مخاصمت میں بگرام ایئر بیس کا مرکزی کردار ہے۔ مغربی میڈیا میں چھپنے والے سیٹلائٹ امیجز سے معلوم ہوتا ہے کہ سن 2011 میں بگرام ایئر فیلڈ کے علاقے میں کم از کم 120 مختلف جنگی طیارے اور ہیلی کاپٹرز موجود تھے، جبکہ 24 ستمبر 2020 کو اس اڈے پر کم از کم 35 مختلف طیارے موجود تھے۔ لیکن طالبان کے اقتدار میں آنے کے تقریباً 1 سال بعد یعنی کہ 15 جولائی 2022 کو لی گئی ایک تصویر میں پورے بیس میں ایک بھی طیارہ نظر نہیں آیا، اور صرف یہ دیکھا گیا کہ بیس کے کئی مقامات سے سینکڑوں کنٹینرز کو کہیں منتقل کر دیا گیا۔ صرف فروری 2025 کی ایک تصویر میں رن وے پر ایک ہیلی کاپٹر دیکھا گیا۔ بقیہ تصاویر جو 2021 کے وسط سے اپریل 2025 تک کے درمیان میں لی گئیں، ان سیٹلائٹ تصاویر میں واضح طور پر کوئی طیارہ ابھی تک دیکھا ہی نہیں گیا۔ در حقیقت امریکہ افغانستان میں چائنا کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے بے چین ہے، وہ پریشان ہے، اسے ڈر لگ رہا ہے کہ اگر افغانستان نے بگرام ایئر بیس چائنا کے حوالے کیا تو یہ عمل امریکہ کو اس علاقے میں کم ہوتی ہوئی بالادستی کے لیے ایک اور شدید جھٹکا ہے۔ یاد رہے کہ یہ فوجی اڈہ امریکہ نے 2021 میں رات کی تاریکی میں اس وقت کی افغان حکومت کو بتائے بغیر چھوڑا تھا۔ امریکی فوجی حکام بجلی بند کر کے رات کی تاریکی میں فضائی اڈے کے نئے افغان کمانڈر کو بتائے بغیر وہاں سے فرار ہو گئے تھے، اور مقامی کمانڈرز کو اس بارے میں امریکن فوج کے جانے کے کئی گھنٹوں کے بعد پتہ چلا۔ اب اندازہ لگا لیجیے آپ۔ ناظرین، 4.25 کروڑ آبادی کا ملک افغانستان دنیا کی 3 بڑی جنگی قوتوں کو عبرتناک شکست دے چکا۔ پہلے افغانستان نے اپنے بادشاہ غازی امان اللہ کی قیادت میں تاج برطانیہ کو شکست دی، پھر سوویت روس یہاں جنگ لڑنے آیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور 20 سالہ جنگ کے بعد امریکہ کو بھی یہاں سے راہ فرار اختیار کرنا پڑی۔ لاہور کے ایک درویش صابر شاہ ولی سرکار نے جب احمد شاہ ابدالی کو 6.5 لاکھ مربع کلومیٹر رقبے پر مشتمل سلطنت افغانستان کا بادشاہ بنایا، اسے درانی یعنی درے دراں یعنی موتیوں میں سے چنندہ موتی کا خطاب دیا، تو اس سے پہلے دنیا کے نقشے پر یہ ملک اپنا وجود نہیں رکھتا تھا۔ لیکن جب سے یہ ملک وجود میں آیا، اسے تسخیر کرنا عالمی طاقتوں کا ایسا خواب رہا جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال افغانوں کے جذبہ حریت کے ثناخواہوں میں نمایاں ہے۔ پیام مشرق میں انہوں نے لکھا، افغان باقی کوہسار باقی، الحکم للہ الملک للہ۔ پھر اقبال ایک اور جگہ کہتے ہیں، قبائل ہوں ملت کی وحدت میں گم، کہ ہونا افغانیوں کا بلند، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن۔ افغان طالبان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے ملک اور اپنی قوم کی ترقی اور بہبود کے لیے ضروری فیصلے کرنے میں مکمل طور پر آزاد ہیں۔ وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہیں، اپنے حساب سے اپنا ملک چلانا جانتے ہیں اور چلا رہے ہیں، اور اس حوالے سے امریکہ سمیت کسی بھی ملک کا پریشر برداشت نہیں کریں گے۔ افغان طالبان چائنا کے ساتھ اینک نامی دنیا کی سب سے بڑی تانبے کی کان کی ڈیولپ کرنے کا معاہدہ کر چکے۔ افغانستان میں سونے، چاندی، کرومائٹ، ابرک، لوہے، تیل اور گیس کے وسیع ترین ذخائر موجود ہیں، اور پوری دنیا جانتی ہے، اور سب سے بڑھ کر لیتھیم جیسی قیمتی ترین دھات کے بھی بڑے بڑے ذخائر افغانستان میں موجود ہیں۔ لیتھیم بیٹریز بنانے میں استعمال ہوتی ہے، اور الیکٹرک گاڑیوں کے لیے تو جیسے یہ ایک روح کی حیثیت رکھتی ہے۔ پھر انتہائی کامیاب دھاتوں کے بعد بڑے بڑے ذخیرے افغانستان میں دریافت ہو چکے، جو مختلف دھاتوں کے ملاپ کے ذریعے نئے میٹیریل بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ چائنا افغانستان کے معدنی ذخائر کو زمین سے نکالنے اور انہیں افغانستان کی تعمیر و ترقی کے کام میں لانے کے حوالے سے اپنا کردار انتہائی مستعدی سے سر انجام دے رہے ہیں۔ دراصل چائنا کی معاشی ترقی اور عالمی دفاعی کردار میں بھی افغانستان کا ایک مرکزی رول ہے، اور چونکہ امریکہ کو افغانستان نے 20 سال جنگ میں بدترین شکست سے دوچار کیا، تو افغانستان کے چین کے ساتھ اشتراک عمل کے حوالے سے امریکی حکام کو سخت تشویش ہوئی، اور اسی نفسیاتی کیفیت کا اظہار ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ کے بار بار بگرام 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 پکارنے سے ہوتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں بہت ہی چالاکی کے ساتھ یوکرین کے نصف معدنی ذخائر امریکہ کے نام لکھوا لیے، اور مت بھولیے کہ پاکستان کے معدنی ذخائر پر بھی امریکہ کی بڑی گہری نظر ہے۔
پھر قطب شمالی میں واقع گرین لینڈ کے معدنی وسائل پر بھی امریکہ کی نظر ہے اور ٹرمپ گرین لینڈ پر قبضہ کر لینے کا اندیا بھی دے چکے ہیں۔ حالانکہ گرین لینڈ پر ڈنمارک کی بادشاہت قائم ہے اور ڈینشن بادشاہت نے امریکی بیانات پر شدید خفگی کا اظہار کیا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، تو یورپ بھی امریکہ کی جنگی قوت سے پریشان نظر آتا ہے اور یورپین حکمران بھی صدر امریکہ کے آگے پریشان ہی نظر آتے ہیں۔ حال ہی میں نیٹو کے کماندار امریکی صدر کو ڈیڈی کہتے ہوئے پائے گئے، جس سے یورپی ذہنیت کی خوب اچھی طرح عکاسی ہوئی ہے۔ لیکن افغانستان عالمی سامراجی قوتوں کا قبرستان تو ہے، یہ ایک تاریخی سبق ہے جو برطانیہ کے بعد روس اور پھر امریکہ کو سکھایا جا چکا۔ اب امریکہ ایک سبق سے مطمئن نہیں ہوا تو وہ دوسری ٹرائی کر کے بھی دیکھ سکتا ہے، سوائے ہزیمت کے پریشانی کے اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ ہزارہ ارب ڈالرز خرچنے کے باوجود، ہمسایہ ممالک کا بھرپور تعاون دستیاب ہونے کے باوجود، اور دنیا بھر کے طاقتور ترین ممالک اور ان کی افواج اور ان کے جنگی ساز و سامان کے میسر ہونے کے باوجود افغانستان میں امریکہ 20 سال میں کامیاب نہیں ہو پایا، تو وہ اب کیسے کامیاب ہو پائے گا؟ اس کی مثال تو ایسے ہے کہ سوائے دیواروں میں ٹکرے مارنے کے اور اپنے ہی ہاتھ اور انگلیاں چبا ڈالنے کے علاوہ امریکہ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ لگتا یہی ہے کہ ٹرمپ بگرام کی گردان لگائے رکھیں گے، لیکن ان کی افواج کو دوبارہ افغانستان داخلے کی جرت نہیں کر پائیں گے۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ افغانستان کے جانب پیش قدمی کی غلطی دوبارہ کر سکتا ہے؟ کیا چینیوں میں امریکن صدر کے بیانات سے کوئی تشویش پیدا ہوئی ہے، یا وہ بس ٹرمپ کی بگرام کے بارے میں گفتگو کو غیر ضروری خیال کرتے ہیں؟ اور کیا افغانستان کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے جنگی اڈے اپنی مرضی سے اپنے کسی دوست ملک کو فراہم کر دے؟ کیا امریکہ اپنے آپ کو کل زمین کا مالک سمجھتا ہے؟ امریکہ کی یہ غلط فہمی آخر کب دور ہوگی؟ اپنے خیالات کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔